دوستو ویسے جادو کے بارے میں تو دنیا میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو جادو یعنی میجک کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو جادو کی پریکٹس تو ہماری دنیا میں ہزاروں سال پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے، کیونکہ شروعات سے ہی ہر قوم کے آنے والے برے لوگوں نے اس کا استعمال اپنے دشمنوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کرتے آئے ہیں، اور جادو ہی کی مدد سے وہ لوگوں کو عجیب و غریب معجزہ دکھا کر ان کا ایمان کالی طاقتوں کے اوپر پختہ کرتے آئے ہیں، اور وہ لوگ پھر اپنے خدا کو بھول کر شیطانوں کو پوجنے لگے۔ دوستو ہماری دنیا میں آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کالے جادو کو کرتے ہیں یعنی بلیک میجک کی پریکٹس کرتے ہیں، اور ہماری دنیا کے بہت سے برے لوگ اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ان جادو کرنے والوں سے اپنا جادو اپنے دشمنوں پر کراتے ہیں۔ اور یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اگر جادو کرنے والا یا کرانے والا مسلمان ہے تو دار اسلام سے خارج ہو کر کافر بن جاتا ہے، کیونکہ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا سیدھا سیدھا شرک ہے، اور جادو شرک اس لیے ہے کیونکہ جادو کے اندر اللہ کی ذات سے مانگنے کے سوائے شیطان و جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو کچھ جادوگر جنات کی مدد سے انسان کے دماغ پر قابو کر کے انہیں دکھانا چاہتا ہے، مگر اصل میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اس کی مثال قرآن پاک سے ملتی ہے، جب جادوگروں نے فرعون کے مصر کے دربار کے اندر اپنی اپنی رسی ڈالی تو وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو جادو کی مدد سے سانپ نظر آنے لگی، مگر اصل میں وہ صرف نظر کا ہی دھوکہ تھا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عرص مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت میں ہی اژدہا میں تبدیل ہو گیا، اور وہاں موجود سبھی نقلی جادو سے دکھنے والے سانپوں کو نگل گیا۔ یہ سب دیکھ کر سبھی جادوگر حیران ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہ تو معجزہ تھا، کیونکہ جادو تو صرف ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، مگر وہ اژدہا تو سچ میں ہی ایک اصل اژدہا بن کر نکلا تھا جو سچ میں ہی تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود سبھی جادوگر جو کہ اپنے ہنر میں مہارت حاصل کرتے تھے وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اس لیے وہ سبھی ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، تو اس لیے وہ اس بات کو سمجھ گئے۔ اور دھیان دیں، یہ بات آپ سبھی لوگوں کو ویڈیو کے اینڈ تک یاد رکھنی ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے رشین ٹی وی پر انٹرویو ایک ایسی عورت سے لیا گیا جو کہ مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی پریکٹس کرتی آ رہی ہے، اور وہ اس میں بہت ماہر بھی ہے۔ جب انٹرویور نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کسی کے اوپر چاہ کر بھی اپنا جادو نہ کر سکی ہوں، یا پھر جادو کرنے میں بہت مشکل آئی ہو، تو اس کا جواب کیا تھا، یہ سن کر آپ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا کہ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر کے اوپر اتارا ایک ایک پیغام بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں، کیونکہ اس ویجی لیڈی کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے اندر صرف پریکٹسنگ مسلم ہی ایسے ہیں جن پر میں چاہ کر بھی اپنا جادو نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی روح، جن کا جسم، جن کی سوچ بالکل پاک ہے۔ یہ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمیشہ اپنے رب سے رابطے کے اندر رہتے ہیں، اس لیے میں جب بھی ان پر جادو کے لیے ٹرائی کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قابو کر سکوں، تو کوئی انجانی سی طاقت کا حلقہ یا کوئی ڈوم ان کے چاروں طرف ہمیشہ رہ کر ان کی حفاظت کرتا ہے، اور مجھے ہمیشہ ایسے کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے یہ کام بے حد مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یعنی شیطانی طاقتیں اس پر جسم پر حملہ کر سکیں۔ When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. اور اس لیڈی کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایگریگور ایسی روحانی طاقت کو بولتے ہیں جو ہر وقت ان کو دیکھ رہی ہے، ان سے رابطے میں رہتی ہے اور ان کی حفاظت
کر رہی ہے یعنی خدا کی ذات، اور اس کا آگے کہنا تھا مسلمان ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ انہیں کسی گناہ میں مبتلا کروں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو لوگ ہفتے میں ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ چکر لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہر وقت اپنی دعا کی صورت میں ایک انرجی اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان کا رب بدلے میں نہ صرف ان کی حفاظت کرتا ہے بلکہ ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے، اور اسی لیے ان کے دماغ پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ پھر انٹرویور نے ایک اور سوال کیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے میرے لیے تو نہیں، پر ان کے لیے بالکل ہے، کیونکہ میں جب بھی ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو امیجن کر کے یا پھر اس کا تصور اپنے دماغ پر لا کر اس کو شیاطین بھیج کر اپنے وش میں کر سکتی ہوں، مگر جب بھی پریکٹسنگ مسلمز کی باری آتی ہے اس کا تصور آٹومیٹکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ انٹرویور نے پوچھا یہ سب کچھ کیا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے ساتھ تو مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ کسی غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، نہ کہ مسلمان کے۔ جب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتے ہیں جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اور آج کل کے غیر مسلم اور ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں سائنس کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل وجود ثابت نہیں کر سکتی لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے، کیونکہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ ان کا جسم تو فزیکلی موجود ہے مگر وہ یہ بات نہیں مانتے کہ اس جسم کو چلانے کے لیے بھی کوئی سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ ہماری روح جو اس جسم کو چلا رہی ہے۔ یہ لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس دماغ بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارے اندر سوچ بھی موجود ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مانتے ہیں کہ گریوٹی بھی موجود ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب ہمارے اس فزیکل دنیا میں موجود ہے مگر انہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ تو مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ، جیلسی، خوشی یہ سب تو موجود ہے مگر انہیں دیکھنا تو ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی ان نہ دیکھے جانے والی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، اور یقین نہیں رکھتے تو صرف ان چیزوں پر جو قرآن میں اور اسلامی تعلیمات میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے بڑی منافقت بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ میٹر فزیکل قانون ایسے رکھے ہیں جنہیں نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی انسانی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں زیادہ سمجھ رکھتا ہے، تو کیا اس رشین جادوگرنی کا انٹرویو یہ بات ثابت نہیں کرنے کے لیے ہی کافی نہیں ہے کہ نماز دن میں 5 وقت کیوں فرض کی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان نمازوں کے ذریعے سے گناہوں سے رکے اور انسان اپنے رب کے اور قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسانوں کو بے حیائی، برائی سے روکے اور شیاطین کو انسان سے دور رکھے جو ہمارے اندر گھس کر ہمارے اوپر وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز ہمیں اس سب سے بچا کر رکھے، اور اگر اب بھی ہم اس بات کو نہ سمجھیں تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ کی یا ہماری؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔